بوائے فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کلچر ہے جن کو آخرت کا نہیں پتہ، جن کو جنت کا نہیں پتہ، جو جہنم کو نہیں جانتے. یہ ان لوگوں کا کلچر ہے. اللہ نے ہمیں پاکیزہ زندگی دی ہے. نکاح پاکیزہ زندگی ہے. نکاح اس کے علاوہ کوئی ریلیشن شپ وہ میرے اللہ کو پسند ہے. شاب آ جاوے تو بندہ کوئی سڑک تو ایسی ہو جہاں کوئی ٹوائلٹ نظر آئے، وضو کی جگہ نظر آئے. پیشاب ایک الگ مصیبت ہے، اور سٹول پاس کرنا ایک الگ مصیبت ہے، اور وہاں جا کے نہ پیشاب ہے نہ پخانا ہے. کھاتی جاؤ رچی جاؤ، نہ پیشاب ہے نہ پخانا ہے. اور ایک کپڑے بدلنے میں عورتوں کو شوق ہوتا ہے ڈیزائنوں کا، تو وہاں نہ درزی ہے، نہ پرنٹنگ مل ہے، نہ ٹیکسٹائل مل ہے، اور نہ کوئی وہاں الفتح کیا اس کو کہتے ہیں مال ہے. وہاں ایک درخت، اس کا نام ہے طوبہ. اس کے اوپر ایسے پھول یوں کر کے نیچے لٹکے ہوئے، ایسے یعنی یوں ایسے نہیں ہیں، ایسے ہیں. طوبہ یہ آپ کا سب کچھ ہے. آپ کے جی میں آئے گا کہ مجھے کپڑے بدلنے ہیں اور اس ڈیزائن کے بدلنے ہیں. یہ یوں سیدھا ہوگا اور اس میں سے ایک ایسے روشنی نکلے گی جیسے وہ کیمرے کا فلیش نکلتا ہے ایسے. اس کے بعد جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پہلے 100 کپڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے. کیونکہ پوری جنت میں واشنگ مشین کوئی نہیں، صرف کوئی نہیں، صابن کوئی نہیں، ٹوائلٹ کوئی نہیں، گندی نالی کوئی نہیں، گٹر کوئی نہیں. یہ ساری دنیا کی مصیبتیں ہیں. زیادہ کھا لو تو ٹوائلٹ بھاگو، کم کھا لو تو سر میں درد شروع ہو جائے. وہاں میرا اللہ کہتا کھا میرا بندہ، پی میرا بندہ. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، میں تیرا رب تجھے پلاؤں گا، کھلاؤں گا. جب وہ نوکر چلے جائیں گے تو فرشتے آئیں گے. يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. فرشتے آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، جناب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. وہ کہیں گے یار تم تو نورانی مخلوق ہو، ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم. نوجوان بڑی غلط زندگی گزارتے تھے، تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری اور صبر کیا، صبر کے بدلے میں آپ کو سلام ہے. جب یہ سلام کا نشہ باقی ہوگا فرشتے سلام کریں. ایک ہمارا زمیندار ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے ملنے چلا گیا. اس سے 2-4 باتیں حال حوال کی ہو گئیں. واپس آیا، لوگ چودھری صاحب سناؤ کی رہا تو منہ نہیں کر لگے. چودھری صاحب دسو صحیح بھٹو نال جو گل ہوئی وہ منہ کر لو. وہ کی ہو گیا جی؟ وہ آخر لگا اسے منہ نال میں بھٹو نال گل کی تھی، ہوں تھوڑے نال بھی گل کر. تو فرشتوں کا سلام ایسے آدمی ہوا میں اڑیں گے. ہائے 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 ہائے، میرے صرف الفاظ ہیں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. اب جو حدیث بتانے لگا ہوں اس کو سوچو بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایسے میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ مسکراتا ہوا اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندے بندیو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پوچھے گا اللہ حل رضیتم، خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ موجاں لگ گئی ہیں، بڑے خوش ہیں. تو اللہ کہے گا کچھ مانگو. کہیں گے راضی ہو جا. وہ کہے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا نہیں تو تھے نا تنوں کھلے مار رہے ہوں دوزخ وچ. میں راضی ہوں، کچھ مانگو. کہیں گے یا اللہ جب ہم لاہور میں تھے نا، نمازیں پڑھتے تھے پر بے ڈھنگی سی تھیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، تو آج ہم تمہیں دیکھ کر ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہوئے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تمہارا رب کہے گا میرے بندو، لاہور میں تم میرے غلام تھے، میں آقا تھا. آج میری جنت میں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. میں مہمان بن کے آیا ہوں، مجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو اللہ کہے گا تم میرے مہمان ہو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جاؤ کھاؤ پیو موج کرو، تمہارا کوئی حساب نہیں ہے. میرے بچوں ایک زندگی آگے آ رہی ہے، اس کی تیاری کرو. 5 وقت نماز پڑھو. میری طرح بسم اللہ سے کتاب نہ کھولو بلکہ واقعی کتاب کھولو. اور اللہ تعالیٰ آپ کٹھے لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا سیکھو اور ایک حد اپنے درمیان قائم رکھو. اور جو اللہ نے ایک تعلق بنایا ہے شرعاً نکاح کا،
اپنے والدین کی مرضی کے ساتھ ان کی دعائیں لے کر یہ قدم اٹھاؤ. ایسے دلیر نہ ہو جاؤ کہ بس میری پسند ہے، میں نے شادی کرنی ہے، نہیں تو میں کورٹ میرج کر لوں گا. بے برکت ہوتی ہیں وہ زندگیاں جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی. ناکام ہوتی ہیں وہ زندگیاں جو ماں باپ کی دعا نہیں لے سکتی. اپنے استادوں کا ادب کرو، جن سے پڑھتے ہو وہ تمہاری زندگی بھر کے تمہارے آقا ہیں. حضرت مولا علی کا فرمان ہے کہ جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے بیچ دے، جہاں چاہے بیچ دے. اور یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے. میری بسم اللہ یہاں سے ہوئی تھی، آپ کو بھی کہتا ہوں کہ 3 دن صرف جایا کرو جماعت، زیادہ نہیں. لانگ ویکنڈ آ جائے 3 دن، آج کل تو ویسے ہی 3 دن پڑھائی ہے، 3 دن بند ہے ایسی. تو آپ لوگ 3 دن جماعت میں جایا کرو. جو نمازیں قضا ہوگی اس پہ توبہ کر لو، اور آج کے بعد یا اللہ نہیں چھوڑوں گا، اور پڑھنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ کوئی باریک حساب تو لیتا نہیں، اگر وہ باریک حساب لے پھر تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ. کہنے لگا موجاں بخن بخن موجاں ہو گئیں موجاں. تو آپ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کس بات کی موجاں؟ کَإِنَّ الْكَرِيمَ اِذَا قَدَرَ عَفَا. سخی بادشاہ پکڑ بھی لے تو پھر سخاوت کی وجہ سے چھوڑ دیتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی تم کہو کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھنی، اللہ آپ ہی چھوڑ دے گا. حسینی فلسفہ سامنے رکھو کہ کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی. اگر 1400 سال کی تاریخ میں کسی کو گنجائش ملتی نماز چھوڑنے کی تو کربلائی قافلے کو ملتی، کہ جن پر ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جا رہی تھی، ان کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہی تھی، اور اوپر تپتا ہوا سورج تھا اور نیچے جلتی ہوئی ریت تھی. اور یہ سارا جنتی ٹولہ تھا سارا. جنگ سے پہلے امام علی کی آنکھ لگ گئی، اتنا قلبی اطمینان کی آنکھ لگ گئی. کسی کو کوئی بیماری سنا تو بیٹھ سی تو اس کا سونا ہی حرام ہو جاتا ہے، اور سامنے موت نظر آ رہی اور آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. بہن زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا بھی اللہ کے نبی خواب میں آئے، کہہ رہے ہیں بیٹا تجھے لینے کے لیے آ گیا ہوں. یہ جنتی قافلہ ہے. نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اشارہ کیا، آپ کے رائٹ سائڈ پر زہیر تھے، زہیر بن قین. کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو. تو اس کے ساتھ ایک دوسرا سردار کھڑا تھا، عمران بن حسین کوفی. وہ کہنے لگا تمہاری تو ہوتی ہی نہیں. اللہ لعنت ہی، آل رسول کی نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے. تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ نماز کے لیے جنگ نہیں روک رہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا چلو جام شہادت نوش کرو، آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں کو نماز پڑھائی، آدھوں کو جنگ کروائی. پھر ان آدھوں کو نماز پڑھوائی، پہلوں کو جا کے جنگ پہ کھڑا کیا، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے گلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. کربلا کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تلواروں کی چھاؤں میں نماز نہیں چھوڑی. اور میری نسل بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتی. تجھ سے سرکشوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. ہائے ہائے ہائے. تو میرے بچوں ہمارا ایک مستقبل ہے، ہمارا ایک فیوچر ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. آپ اتنے زیادہ اکٹھے ہو، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے. جب مالی اپنے باغ میں غنچے کھلے دیکھتا ہے تو اس کا دل بھی کھل اٹھتا ہے. تو میرے والد جب چکر لگا کے آتے تھے نا زمینوں سے، تو ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا فصل کیسی ہے. کہ فصل اچھی ہوتی تھی تو ہنستے ہوئے داخل ہوتے، کوئی بیماری لگی ہوتی تو منہ نیما کر کے ان کے سامنے. آج میں بھی اسی، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے، جذبات نے مجھے گنگا کر دیا ہے. کیا ایسا کبھی ہوگا کہ گورنمنٹ کالج، میں تو کالج ہی کہوں گا، اب تو یونیورسٹی ہے، کالج کہنا شاید چھوٹا آپ کو تھوڑا تکلیف نہ ہو. تو گورنمنٹ
کالج میں یہ منظر کہ گراؤنڈ ختم ہو گیا. یہاں ہمارے فیسٹیول ہوتے تھے گانے بجانے کے نا, تو اس زمانے میں ہمارے جو دوست ہیں جماعت اسلامی کے وہ بڑے متعارف, جاوید ہاشمی ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا تھا, جاوید ہاشمی جو اب وہ ملتان والے, تو ادھر وہ ہمارے طبلے چل رہے تھے, ہارمونیم چل رہے تھے, تو جماعت اسلامی والے آ گئے لڑکے, انہوں نے ہمارے طبلے توڑ دیے, ہارمونیم توڑ دیے. بعد میں پھر ہماری باری تھی, وہ پھر ہم نے بعد میں اپنا بدلا لیا. تو لیکن آج جہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں, جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, سب کے سروں پہ دوپٹہ ہے, اور یہ اتنے نوجوان اتنی محبت سے, اچھی خاصی دھوپ میں تمازت ہے, حدت ہے, گرمی ہے. تو میں آپ سب بچوں کا شکر گزار ہوں بیٹا. اور میری آخری بات ہے, اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر. آپ ان 14,000 بچے, 14,000 بچوں میں کوئی 2 آپس میں لڑائی نہ ہو, معاف کر دو, کسی استاد کی بے ادبی نہ ہو, نماز نہ چھوٹے, اور سچ بولو, اور اس ملک کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بناؤ, اس ملک کے لیے. انگلینڈ میں ایک آدمی سے ملا تو کہنے لگا پاکستان والے سب ہدایت پہ آ گئے تو یہاں آ گئے ہو ہمیں تنگ کرنے. میں نے کہا نہیں, آپ کو لینے آیا ہوں تاکہ وہاں کٹھے چل کے محنت کریں. آپ روٹی کے پیچھے بھاگ کے ادھر آ گئے اور ہمیں تانے دیتے ہو کہ پاکستان والے ٹھیک ہو گئے. میدان میں ڈٹو, روٹی کے پیچھے بھاگ, وہاں جا کے تم نمبر 2 مخلوق ہو, چاہے تم ساری دنیا کی ڈگریاں لے لو, تم کالے ہو, تمہیں عزت نہیں دیتا معاشرہ. جو اپنے دیش میں عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے. اس کی تنگیوں کو برداشت کرو. یہ میرے نبی کی امت پر محنت کرو تو اللہ کا نبی اپنے ہاتھ سے پلائے گا, آجا میرا امت. تو نیت کرتے ہو سارے؟ بہت خوشی ہوئی, بہت شکر گزار ہوں. نے فرمایا اللہ نے آدم کی نسل کو دیکھ کر عربوں کو الگ کر دیا, پھر عربوں کی نسل کو دیکھ کر اس میں مضر کو الگ کر دیا, پھر مضر کی نسل کو دیکھ کر قریش کو الگ کر دیا, پھر قریش کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے ہاشم کو الگ کر دیا, پھر ہاشم کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے میرے اکیلے کا انتخاب کیا. کسی نبی کی پیڑھی آدم تک نہیں ہے, میرے نبی کی پیڑھی آدم تک ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن الفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام بن آدم علیہ السلام. اتنا عالی شان ہمیں نبی ملا ہے. دیکھو نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ ہمارے زمانے میں تو نقل لگتی تھی, اب پتہ نہیں وہ لگتی کہ نہیں لگتی. وہ لگتی اچھا ایک ہمارا دوست تھا سیدھا سادہ, ہم تو بوٹی بنا کے جاتے, بوٹی کہتے تھے, پتہ نہیں اب کیا کہتے ہیں. تو وہ لکھ کر نا وہ ناک صاف کرنے والے رومال میں ڈال کر پھر وہ چکر لگا کے چلے گئے نگران. وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی تھا, بڑے ذمہ دار تھے, وہ پوری کتاب ہی جیب میں ڈال کے چلا گیا اور کھلا چولا پہن لیا. امتحان دیتے ہوئے یونیفارم کی پابندی نہیں تھی, تو کھلا چولا پہن کے گیا, اور تو اس میں نا اس نے پوری کتاب ڈال دی. تو ہم ایسے بیٹھے تھے, وہ مجھے نظر آ رہا تھا, میں اس کو یہاں سے یوں دیکھ رہا تھا. تو جب وہ نگران چکر لگا کے جاتے تو وہ کتاب کو نکالنا شروع کرتا, وہ یہاں آ کے پھنس جاتی, یہاں اس جگہ. جتنے میں وہ کتاب نکلتی اتنے میں وہ نگران دوبارہ چکر, تو پھر یوں کر کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا. وہ بالکل ہی بدھو تھا, اسے کچھ نہیں یاد. ہم تو پھر بھی حافظہ اچھا تھا, کوئی یاد بسم اللہ کر کے 5-6
تم اندازہ لگاؤ سینٹرل ماڈل اسکول 8ویں جماعت میں سیکنڈ آیا.